اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب بھی میوٹ کر دوں تاکہ پھر آپ لوگوں کو فکر نہ رہے۔ اوکے چلے تو الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کی تھی اپ ٹو آیا نمبر 40 سورہ المائدہ کی۔ انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے آیا نمبر 41 آف سورہ المائدہ۔ اس سے پہلے کہ میں کلاس سٹارٹ کروں، میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جزاکم اللہ خیر، کہ آپ لوگوں نے جنہوں نے بھی اور جو دے سکے جو نہیں دے سکے سب کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہیلپ کی۔ وہ جو عورت تھی ان نیڈ، وہ اپنی آئیڈینٹی نہیں بتانا چاہ رہی تھی کیونکہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کو دل نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو۔ سین ڈیگو میں جو تھیں، تو الحمدللہ کل میں نے بشرا کی آڈیو بھی لگا دی جس سے پتہ چل رہا تھا کہ الحمدللہ اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ now she won't have to take any money on interest یا کریڈٹ یا بینک سے یا کچھ، اور اس کے الحمدللہ she said I'll be able to manage۔ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، اور میرے خیال ہے مسجد نے بھی ان کو ایکسٹرا ٹائم دے دیا، کفن دفن کے جو پیسے ہیں وہ انہوں نے پے کر دیے تھے، اور پھر اس کے بعد آئی تھنک اس کو کچھ مہلت دے دی ٹو ریٹرن ٹو ریمبرس۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ہم لوگ جو بھی کام کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسیپٹ کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل رہے کہ قابل رکھے کہ ہم دینے والوں میں سے ہوں، لینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ چلیں فرد بھی آ گئی، فرد کا میں کہہ رہی تھی کہ مجھے کنسرن ہو رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں آ رہی ہیں، الحمدللہ آ گئی ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آیا نمبر 41۔ اعوذ باللہ من، اٹس اے لانگ آیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول لا يحزنك الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذین هادوا سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا ومن یرد اللہ فتنتہ فلن تملک لہ من اللہ شیئا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ سمجھ تو آپ کو اب آتی ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اتنے ورڈز یہ سارے جو ہیں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن پھر بھی چلیں وی گو ٹو دا ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن، اور ہم اس آیت کو توڑ توڑ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الرسول، او میسنجر، کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، لا یحزنک، آپ یہ ورڈ پہلے بھی سن چکے، حزن یحزن حزن یعنی نون، اس کا مطلب کیا ہے؟ گریف یا غم۔ تو لا یحزنک، او میسنجر، لا یحزنک، لیٹ ناٹ گریو یو الذین، دوز ہو، یسارعون یعنی ہو ہیسن، جو جلدی کرتے ہیں، سین را یا، سارع یسارع، سارع یسارع، مسارعۃ، سارع یسائر مسارعۃ۔ ٹھیک ہے، تو یا ایھا الرسول، او میسنجر، لا یحزنک، لیٹ ناٹ گریو یو الذین یسارعون، دوز ہو ہیسن فی الکفر، ٹو ڈس بلیف، یعنی کہ کفر کے لیے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو کہیں گے نا، اللہ تو ڈائریکٹلی رسول کو مخاطب کر رہے ہیں، نہیں غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ اے رسول، نہیں غمگین کریں، یعنی نہ دکھ پہنچائیں آپ کو، آپ کے دل کو آپ غمگین نہ کریں، کہ کس کے بارے میں؟ کہ وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں، who hasten، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں۔ ٹھیک ہے، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے، یعنی from those who قالوا they said، یعنی وہ لوگ جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ کن لوگوں میں سے ہیں؟ من الذین، from those who قالوا they said آمنا، they said we believe، بافواہہم، with their mouths، اپنے منہ سے وہ یہ کہتے ہیں یا کہتے تھے کہ ہم بلیو کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول میں بلیو کرتے ہیں۔ تو ان ولم تؤمن قلوبہم، ولم but not تؤمن بلیو، قلوبہم their hearts،
من الذین قالوا, from those who said آمنا بأفواہہم, from those who said we believe with their mouths, ولم تؤمن قلوبہم, but not believe their hearts. ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے, اپنے منہ سے یا اپنے منہوں سے, منہ کہتے ہیں, I don't know کیسے کہتے ہیں, منہ سے, اپنے منہ سے میں تو کہہ رہی ہوں. تو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے اپنے منہ سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, لیکن نہیں ایمان لائے ان کے دل, ان کے قلب, قلوب, ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. منہ سے وہ کہہ رہے تھے, یعنی کون سے لوگ گئے, یہ لوگ ہو گئے منافق ہو گئے. اس کے علاوہ کون ہے, وَمِنَ الَّذِينَ, and from those who hadu, who became Jews. آپ کو بتایا نا, ہادو past tense کا صیغہ ہے, جب یہودی کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے, ہادا یہودو ہودن, یعنی جو those who became Jews, سمعون للکذب. اب اس کی ایک ڈسکرائب کریں, سمعون, they are the listeners. سمع آپ کو پتہ ہے نا, سننے کو کہتے ہیں. they are the listeners of للکذب, of falsehood یا of lies. and from those who became Jews, ایک تو منافق ہے, دوسرے کون سے, those who became Jews, and they are the listeners of falsehood یا of lies. اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہو گئے, خوب کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو, باطل کو, جھوٹ کو. پھر آگے ریپیٹ ہو رہا ہے, سمعون لقوم آخرین لم یأتوک. سمعون سیم ورڈ ہے, they are the listeners لقوم of a people آخرین other, یعنی لم یأتوک not who have come to you. یأتوکا ہے اصل میں, یأتوکا جو آپ کے پاس نہیں آئے ہیں. تو یہ خوب کان لگا کر سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کے, نہیں جو آئے آپ کے پاس. یعنی یہ جو منافقین ہیں اور یہ جو یہودی, ان کے بارے میں کہ یہ آپ کی باتیں سننے آئے ہیں, they are the listeners of کذب. اور پھر جا کے اب آگے آیا, یحرفون, they distort. حرف یحرف تحریف, form 2, they distort الکلمہ, the words. کس کے words distort کرتے ہیں, اللہ کے words جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں ان کو distort کرتے ہیں. من بعد مواضعہ, یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. after کیا ہوتے ہیں, from their afterwards وہ اس کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں, from من بعد مواضعہ, from their places یا from their context, یعنی کہ وہ بدل دیتے ہیں کلمات کو, وہ کلمات کو یعنی words کو بدل دیتے ہیں ان کی اصل جگہ سے. اب اس جگہ سے بھی بدل دیتے ہیں اور کانٹیکسٹ بھی بدل دیتے ہیں. یقولون, وہ کہتے ہیں, they say, ان اوتیتم ھذا, if you are given this, اگر آپ کو یہ دیا جائے, یعنی جو وہ خود بتا رہے ہیں, آپ کو یہ دیا جائے, فخذوہ, then you take it. لوگوں سے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اگر آپ کو یہ دیا جائے, when یہ حکم جو کہ وہ خود کہہ رہے ہیں, یہ حکم دیا جائے تو آپ لے لیں. اب یہ حکم اور احکام کے بارے میں, ججمنٹ کے, جسٹس کے بارے میں. وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا, وَإِن, but if لم not تُؤْتَوْهُ, you are given this, فَاحْذَرُوا. فَاحْذَرُوا کا کیا مطلب ہے کہ اس سے بیویئر ہو جائے, اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. حذر یحذر حذرا, حذرن, حذر یحذر حذرن, پھر حذرن, ٹھیک ہے نا, حذرن, حذر. but if you are not given this, if not you are given this, then be aware. اگر آپ کو نہیں دیا جائے یہ جو ہم کہہ رہے یہ حکم, تو پھر آپ بچیں, آپ ڈریں یا آپ نہ مانیں, بس ضرور آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ نہ مانیں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, یہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے, آگے ایکسپلین کروں گی تفسیر میں. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, وَمَن, and for whom, يُرِدِ اللَّهُ, intends Allah, فِتْنَتَهُ, his trial, his test. اور جس کو چاہے اللہ فتنے میں ڈالنے کا, جس کو ارادہ کرے, اصل میں چاہے کہ جس کو ارادہ کرے اللہ فتنے میں ڈالنے کا, یعنی اس کے بارے میں ہے. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, فَلَن, then not بھی آتا ہے, never بھی آتا ہے. تَمْلِكَ, you will have any power, you will have any power. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اگر فتنے میں ڈالنا چاہے, ٹیسٹ کرنا چاہے, ٹرائل لینا چاہے, آزمانا چاہے, تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوگا, نہیں آپ اختیار رکھتے ہیں. فَلَن تَمْلِكَ لَهُ, ان کے لیے. You will have no power, you will have no authority, no control for him, جس بندے کو اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے. من اللہ, from اللہ, شیئن, anything. تو نہیں ہے اختیار, نہیں آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ بھی کریں اللہ کے سامنے, اللہ کی مرضی کے آگے.
ٹھیک ہے, من اللہ یعنی اللہ کے اگینسٹ. اولئک الذین, those الذین are the ones لم یرد اللہ, not will intend Allah ان یطہر قلوبہم. That ulaika, those are the ones lam yuridillahu, not will intend Allah an that yutahhira, yutahhira, tahara, yutahiru, tathhirun yani paak karna, saaf karna, tahara, that Allah purifies qulubahum, their hearts. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں چاہتا ہے اللہ کہ وہ پاک کرے ان کے دل کو, ان کے دلوں کو پاک کر دے. لہم فی الدنیا خزی, well, for them in this world is disgrace, humiliation. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, and for them in the hereafter is a punishment great. یعنی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے, ذلت ہے, اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے, عذاب عظیم ہے. آتے ہیں اس کی تفسیر کے اوپر. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الرسول, اے میرے رسول, میرے رسول نہیں لیکن یا ایھا الرسول کہہ رہے ہیں, اللہ کے ہی رسول تھے, ظاہر ہے کہ یا ایھا الرسول لا یحزنک, اس میں اللہ تعالیٰ کون سے وقت کی یہ بات ہو رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تھے, یہ آیات اس وقت ریویل ہوئی تھی. ظاہر ہے سارا قرآن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے میں ریویل ہوئی تھی, لیکن جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس وقت کہاں تھے؟ ارلی ایئرز آف دا پروفٹس ان مدینہ. جب وہ مدینے میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے, وہاں پر وہ ہر طرف سے ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت آپ نے کئی چیزوں میں پڑھ چکے کہ منافق کیا کرتے تھے, یہودی کیا کرتے تھے, اور اس وقت کی یہ بات ہے کہ ارلی ایئرز آف ہز سیٹلمنٹ ان مدینہ, اور اس میں جوز بہت سارے تھے, یہودی بہت سارے تھے, اور منافق بھی بہت سارے تھے. جو مشہور ہم نے پڑھا ہے, بنو نذیر, بنو قینقاع, اور بنو دو تین ہم نے نام سنے میں ان کے. تو ان میں سے جو ہے یہ لوگ ایویکویٹ مدینے سے ہوئے سب سے پہلے بیٹل آف احد کے بعد, جب تھرڈ ایئر اسلامی. تو اس سے پہلے کی یہ بات ہے, کیونکہ یہ جب ان کے نکلنے سے پہلے ابھی یہ لوگ وہاں پر تھے. ان دیٹ ارلی پیریڈ میں کیا ہوتا تھا, جوز جو ہیں وہ اپنے ایول ٹرکس کو جو ہے وہ یوز کرتے تھے, اور وہ اور ان کے ساتھ ہپوکریٹس کا سپورٹ ہوتا تھا. وہ مل کے پورے اپنے ایفرٹس کرتے تھے, پوری اپنی کیپیسٹیز, اپنی اسکلز یوز کرتے تھے, تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسلام کے مشن کو وہاں سیٹ نہیں کر سکیں, تاکہ وہ کرپشن کو دور نہیں کر سکیں, تاکہ وہ جاہلیہ کی جو حالت ہے وہ سیم رہے جو پاسٹ میں تھا. تو تمام مورل پرنسپلز کو چھوڑ کے, تمام ایتھکس کو چھوڑ کے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ بہت غلط چیزیں کرتے تھے. اور وہ کیا کرتے تھے, ڈیلیبریٹلی جو حقیقت ہوتی تھی, جو سچ بات ہوتی تھی, اس کو وہ لوگ چھپا لیتے تھے. جو بھی حق بات ہوتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے. اور کس چیز پہ ان کا زور تھا؟ جھوٹ بولنے پہ, لائنگ پہ, ڈیسیٹ پہ, دھوکے پہ, ٹریچری پہ. اور اتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹریٹ ہو جاتے تھے ان کے اس کام سے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹریٹ کرنا چاہتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہو جاتے تھے. تو دونوں گروپس جو ہیں, یہودیوں کے اور ہپوکریٹس کو جو ہیں, وہ سب جو ہیں منہ سے, ہپوکریٹس جو ہیں وہ تو منہ سے کہتے تھے, یہودی تو نہیں کہتے تھے, لیکن منافق جو ہے وہ منہ سے کہتے تھے کہ ہم تو میں ایمان لائے, لیکن ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ ایکسپوز کر رہا ہے کہ وہ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم بلیورز ہیں, لیکن اصل میں یہ بلیورز نہیں ہیں, ان کے دل جو ہیں وہ ایمان نہیں لائے. یہ منافقوں کی ایک پہچان ہے, بس سمجھ لیں کہ اس وقت وہ یہی کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی اسٹرگل میں لگے تھے, اپنی کائنڈنس, اپنی سیلف لیسنس, اپنی سب کچھ کرتے کرتے وہ اپنے ان اوپوننٹس کے ساتھ, ان کے ساتھ بھی نرمی برتتے تھے. اور پھر جب انہوں نے ایسا سب کرنا شروع کیا اور کرتے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے, کیونکہ وہ خود بہت سنسیئر تھے. اور جب ان کو اتنی زیادہ ڈسٹریس ہوئی, وہ ہارٹ بروکن ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ اتنا لو مورل کیریکٹر ہے لوگوں کا, کتنے اگنورنٹ ہے, کتنے سیلفش ہیں, کتنے ایول میتھڈز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کیا. تو اس آیت میں اللہ, یہ ساری جو بیک گراؤنڈ ہے یہ اس لیے ہے کہ اتنے پریشان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالیٰ نے کہا لا یحزنک, آپ کو غمگین نہ کرے ان لوگوں کی باتیں. کمفرٹ کیا, ان کو بتایا, اور مسلمانوں کو بتایا کہ جو لوگ جوز اور ہیپوکریٹس جو کچھ کر رہے ہیں وہ لوگ ڈس بلیف کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے. تو ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ خفان, مطلب یہ نہیں کہ اللہ یحزن کا قولم کا مطلب ہے کہ آپ بس اداس ہی نہ ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اداس نہیں. ظاہر ہے اٹس اے نیچرل فیلنگ آف گریف. کون اداس نہیں ہوتا ہے, کون اداس نہیں ہوتا جب کسی کے ساتھ کوئی دھوکا کر رہا ہو, کسی کو کوئی کوشش کر رہا ہو کہ اس کو سیبوٹاج کر دے. تو ظاہر ہے کہ ہی واز ویری سیڈ. اور اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ سیڈ ہیں, لیکن اپنے آپ کو سیڈ کر کے ایسا نہیں ہو کہ آپ اپنے مورال کو ویکن کر لیں.
ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا مشن چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دے رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹاسک جو ہے, اپنا جو کام ہے, اپنا جو مشن ہے, اس میں آپ پرسیویئر کریں, آپ اس میں اسٹیڈ فاسٹ رہیں, اس میں ثابت قدم رہیں اور اس کو کرتے رہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ, کہ مطلب یہ یہودی تو ہیں ہی ایسے, یہ تو ہے ہی ایسے کہ ایک اس کے دو میننگز ہو سکتے ہیں. اس کا پہلا میننگ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے ڈیزائرز کے سلیوز ہیں, اسی لیے ان کو سچ سننے کی, سماعون للکذب ہم نے ابھی پڑھا نا کہ ہادو سماعون یعنی وہ سننے والے ہیں کذب کے, یعنی کہ وہ جھوٹ کو سننے والے. کیوں جھوٹ کو سننے والے؟ کیونکہ وہ سلیوز ہیں اپنے ڈیزائرز کے, اپنے خواہشات کے, وہ سلیوز ہیں, اور ان کو کچھ بھی صحیح سننے میں یا سچ سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اونلی فالسوٹ سے وہ خوش ہوتے ہیں. جو ان کی سلیوز, جو ان کی سولز چاہتی ہیں, اس کو پیاس اس کی کون بجھا سکتا ہے؟ جھوٹ, کیونکہ وہ جھوٹ پہ مبنی ہر چیز کرتے ہیں. تو اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی جھوٹ بولیں اور ہم بھی جھوٹ بولیں, ہم سنیں بھی جھوٹ اور ہم بولیں. سماعون, سننے والے بھی جھوٹ کے اور بولنے والے بھی جھوٹ کے. اس کا سیکنڈ میننگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو فالس ہوڈ یا جھوٹ جو ہے, ان کا اتنا لو اس سے ہے کہ وہ اس سے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں آتے ہیں اور مسلمانوں کی کمپنی میں آتے ہیں, وہاں پر بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں. وہاں بیٹھ جو سنتے ہیں اس بات کو فالس ہوڈ میں ملا کے, اس سے جھوٹ اس میں لگا کے, فیبریکیٹ کر کے چیزیں جاتے ہیں, اور باقی لوگوں کو جن کا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یاتوک, جو ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے ہیں, ان کے پاس جا کے ان کو یہ باتیں بتاتے ہیں تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خراب امپریشن ان تک پہنچا دے اور جھوٹی باتیں ان تک پہنچائیں. ان کا آبجیکٹو کیا تھا, ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان آ کے سوشلائز کریں, انٹرفیئر کریں, اور فالس پروپیگنڈا جا کے پھیلائیں ہر طرف پہ. اور پھر وہ کیا کرتے تھے, ایسی انفارمیشن کلیکٹ کرتے تھے کہ جس میں اسلام کے بارے میں مطلب کہ کوئی نہ کوئی خرابی بتائیں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مسلمانوں کے بارے میں کوئی بھی خرابی بتائیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بتائیں یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ, یعنی جو ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی وہ کیا کرتے تھے, اللہ کے ورڈز کو ڈسٹورٹ کر دیتے تھے. اللہ کے ورڈز کو یا تو چینج کر دیتے یا ان کو کانٹیکسٹ سے ہٹا کے, پراپر کانٹیکسٹ سے ہٹا کے غلط کانٹیکسٹ میں اس کو ڈال دیتے تھے. اور پھر وہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے انجنکشن, اور کون سی کتاب تھی یہ؟ پہلے تورات تھی, ٹھیک ہے نا, تورات تھی, وہی تورات جو ان کے اوپر نازل ہوئی. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام پہ جو تورات جو ان کی یہودیوں کی کتاب تھی, تو وہ ڈیلیبریٹلی اس کو ٹیمپر کرتے تھے اور اس کے انجنکشن جو تھے اس کو لاز کو چینج کر دیتے جو ان کی ڈیزائر کے مطابق نہ ہو. تو ان ورڈز کو وہ چینج کرتے تھے, اس کے بعد ایسے ورڈز بنا دیتے تھے جو کہ ان کے اپنے انٹرسٹ کو سوٹ کرتے تھے. تو اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہتے تھے تو ان کے الفاظ کو بھی, جو قرآن کے الفاظ ہوتے تھے, اس کو بھی چینج کر کے وہ اپنی ڈیزائرز کو سوٹ کرنے, اپنی جس میں ان کو بینیفٹ ہو, جس میں ان کو انٹرسٹ ہو, اس طرح ان ورڈز کو انٹرپریٹ کر لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان لوگوں کو, یقولون, ہم کو بھی بتا رہے ہیں, آپ کو بھی بتا رہے ہیں کہ یہودیوں نے اور منافقوں نے جا کے اپنے, خاص کر یہودیوں نے اپنے لوگوں سے کہا جا کے کہ یقولون ان اوتی تم ہذا, کہ اگر آپ کو یہ لا دیا جائے, یہ حکم دیا جائے تو آپ ایکسیپٹ کر لو, خذوہ, آپ اس کو لے لیں, اور اگر یہ لا نہیں دیا جائے تو آپ بیویر ہو جائیں, آپ اس سے بچ کے رہیں, آپ اس سے ڈر کے رہیں, یہ لا آپ کے لیے نہیں ہے. یہ لوگ جا کے اگنورنٹ لوگوں کو یہ بتاتے تھے, اور صرف اس لیے بولتے تھے کہ جو قرآن کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اگر وہ باتیں ان کے لاز کے ساتھ سوٹ کر رہے ہیں جن کو انہوں نے آلریڈی چینج کیا ہوا ہے تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو پتہ نا تورات بھی اللہ کی طرف سے ہی تھی. تو اس میں تو اب یہ کیا اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حرکتیں کی, تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ, اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ ٹرائل کرتے ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں, تو کوئی بھی نہیں ہے تمہارے پاس اتھارٹی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اگینسٹ ان کے لیے کچھ بھی کر سکیں, آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے فتنے میں ڈالے, اللہ جس کو چاہے اس میں آزمائش میں ڈالے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم, کہ اللہ جو ہے وہ نہیں چاہتا ہے یہ کہ ان لوگوں کو پیوریفائی کر دے, ان لوگوں کے ہارٹس کو پیوریفائی کر دے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ کسی کو پیوریفائی کریے, تو بہت عجیب سی بات ہے. تو why did اللہ not want, اللہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ ان کے ہارٹس کو پیوریفائی کرے؟ یہ میں اور آپ خود
خوب سمجھتے ہیں, ہم بار بار یہ پڑھ چکے ہیں, کیونکہ وہ خود پیوریفائی نہیں ہونا چاہتے تھے. جب تک ایک انسان خود اپنی پیوریفیکیشن کے لیے کوشش نہ کرے, سٹیپس نہ لے, فرسٹ قدم ہی اٹھا لے کم از کم, تو پھر ہی از آن دا رائٹ ٹریک. لیکن اگر وہ خود کوشش نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں پیوریفائی کرے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو ڈپرائیو نہیں کرے گا, اللہ کسی کو محروم نہیں رکھے گا پیوریفیکیشن سے, تزکیہ سے. لیکن اللہ جو لوگ خود اس کو لو کرتے ہیں کہ بھائی ہم ایسا کام کریں, ہم یہ کام غلط کریں, تو اس کو اللہ کیوں پیوریفائی کرے؟ ٹھیک ہے نا, اٹس فیئرنیس, اٹس جسٹس, کہ اللہ تعالیٰ خود سے نہیں کہیں گے کہ تم پیوریفائی ہو جائے, ہمیں خود سٹیپ لینا ہے. یہ ہمارے اوپر ہے, میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم کریں اپنی کوشش. تو یہ یہودیوں کے بارے میں کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں بتا بھی دیا کہ لہم فی الدنیا خزی, ان کے لیے دنیا میں بھی ڈسگریس ہے, دنیا میں بھی رسوائی ہے, ولہم فی الآخرۃ, اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے. مطلب یہ ان کی سزا ہے, دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ان کی سزا ہے, جو اللہ کے ورڈز کو چینج کرتے ہیں. جو منافق بھی اور یہودی بھی, دونوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ منافق جو یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, لیکن ان کے دل جو ہے وہ ایمان نہیں لائے, وہ منہ سے کہتے ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں, اور وہ کام کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو فیل کرنے کے لیے ہوں. فیل کر نہیں سکتے ہیں لیکن, اور نہ کیا کسی نے, لیکن وہ کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ آیت میں آپ دیکھیں پھر تھوڑا سا ریپیٹ ہو رہا ہے, آیا نمبر 42, سماعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. دیکھیں, سمعون للکذب, ابھی ہم نے پڑھا تھا they are the listeners of lies of falsehood, یعنی یہ خوب کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو, باطل کو. اکالونا للسحت, یہ ایک نیا ورڈ ہے, اکالونا. اکلا یاکلو, اکلن تو آپ کو پتہ ہے کھانے کو کہتے ہیں, کنزیوم کرنے کو کہتے ہیں. تو کیا کھاتے ہیں؟ للسحت. سحت کیا چیز ہے؟ جو چیز فوربیڈن ہے, جو خراب چیز ہے. سین ہاتا, جو چیز فوربیڈن ہے اس کو کہتے ہیں سحت. اور اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس میں ساری فوربیڈن چیزیں, اسپیشلی اس میں ربا, اسپیشلی اس میں انٹرسٹ. آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا سارا کام انٹرسٹ پر ہی چل رہا ہے, انٹرسٹ پر ہی چلتا تھا. تو again they are the listeners of lies and falsehood and they are the consumers of the forbidden, especially riba. اس میں لکھا نہیں ربا, لیکن آپ اس میں ڈال لیں اپنے بریکٹ میں. یہ خوب کان لگا کر سننے والے ہیں جھوٹ کو, اور خوب کھانے والے ہیں حرام کو, یعنی ربا کو, خاص کر ربا کو. فَإِن جَاءُوكَ, so if, فَإِن, so if, تو اگر, جاؤکا, they come to you, اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, فحکم, یعنی تو پھر آپ احکم, احکم کا مطلب ہے آپ فیصلہ کریں. فحکم بینہم, ان کے درمیان, you judge between them. So if they come to you then you judge between them. تو اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان. اور دوسرا آپشن کیا؟ او اعرض عنہم, اور اگنور them, turn away from them. اعرض یعرض اعراضاً, form 4 of عین را ضاد, عین را ضاد. ہم بھی کہتے ہیں اعراض کریں, اردو میں بھی کہتے ہیں لیکن ہم زا کہتے ہیں, حالانکہ وہ ہوتا ضاد, اعراض کریں. تو پھر آپ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان, یا آپ نظر انداز کر دیں ان کو, دونوں چیزیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, and if you turn away from them, فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, they will never be able to harm you anything. They will not, یا they will never be able to harm you anything. اگر آپ اعراض کریں ان لوگوں سے, یعنی ان سے, تو وہ نہیں نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی, یہ آپ کی مرضی ہے. وَإِن حَكَمْتَ, but if you judge, یا تو آپ اعراض کریں ٹھیک ہے, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, but if you judge, اگر آپ فیصلہ کریں, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, then you judge between them بالقسط, with justice. لیکن اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو آپ ان کے انصاف سے کریں, ان کے درمیان انصاف سے کریں. ان اللہ یحب المقسطین, indeed Allah loves those who are just, those who practice justice. بے شک اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو.
اب دیکھیں یہ دوبارہ سمعونا للکذب، اس کی تفسیر آپ دیکھیں، ابھی ہم نے پڑھا سمعونا، یعنی کہ وہ دوبارہ اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں اسی چیز کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ یہ لوگ لسنرز آف فالسہڈ ہیں، یہ باطل یا جھوٹ پر ہی اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ صرف فالسہڈ کو سنتے نہیں ہیں، فالسہڈ کو پھیلاتے نہیں ہیں، بلکہ یہ کنزیوم کیا کرتے ہیں ان لافل چیزوں کو، فاربڈن چیزوں کو، یعنی ربا، اس میں ربا بھی آ جائے گا، برائبز بھی آ جائیں گے، سب چیزیں آ جائیں گی، اور پھر اس کے ساتھ وٹنسنگ بھی آ جاتی ہے، جب غلط وٹنس، ہم نے یہ سارا پہلے پڑھا ہوا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، فالس رولنگز دینا، یعنی غلط، جیسے کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ رولنگز ہی انہوں نے رولنگز ہی چینج کر دی، احکامات ہی چینج کر دیے اور فتویٰ دینے شروع ہو گئے، تو یہ جو ہے ان کے فتویٰ، اس کو فتویٰ وہ لوگ نہیں کہتے ہیں، انہوں نے رولنگز ہی چینج کر دی اپنے، تو ربا، رشوت، غلط رولنگ دینا، اینڈ فالس ٹیسٹیمنی یعنی غلط شہادت دینا، جھوٹی شہادت دینا، یہ سب چیزیں فاربڈن چیزیں، خاص کر اس میں ربا، یہ سب چیزیں اور جھوٹی شہادت یہ لوگ کرنے۔ اب یہاں پر جب جھوٹی شہادت کا بھی لفظ آ گیا فالس ٹیسٹیمنی کا، تو یہاں ریفرنس کس کو ہے؟ فالس ٹیسٹیمنی کون دیتا ہے؟ ججز اینڈ لائرز جو فالس ایویڈنس کو ایکسیپٹ کرتے تھے اور وہ رپورٹس بناتے تھے اور ورڈکٹس دے دیتے تھے contrary to justice in favor of جنہوں نے ان کو برائب کیا ہوتا تھا ان کو، یا جن کے ساتھ ان کی کوئی illegitimate interests ہوتی تھی ان کو، تو یہ مطلب جنہوں نے ان کو برائب کیا، جنہوں نے ان کو رشوت دی ہے، اس کے حق میں وہ فیصلہ دیتے تھے، اور یا تو پھر ان کو کوئی انٹرسٹ ہو، ان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ اس میں ان کے فیور میں فیصلہ دیتے تھے۔ یہ ایول بہت زیادہ سپریڈ ہو رہی تھی ان کمیونٹیز، اور وہ اللہ کے لاء سے ہٹ رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو اپنا ایک وہ بنا لیا تھا، بس پریکٹس بنا لی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس چوائس ہے، آپ یا تو ان کو اگنور کر دیں اور یا تو آپ ان کی ججمنٹ کریں، اور اگر آپ اگنور کریں گے، وہی ابھی ہم نے پڑھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وہ آپ کو ہارم نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان، آپ نے ڈیسائیڈ کیا، تو فیصلہ کریں with what؟ with justice، یعنی سب سے آپ کا جو فیصلہ ہوگا it should be based on fair judgment unaffected by any bribes, any prejudices, any biases or their rushing into disbelief، جبکہ وہ پلاٹس اور سکیمز بنا بھی رہے ہیں، آپ کے اگینسٹ بھی ہیں، آپ کے لیے آپ کے مشن کو فیل کرنے کی کوشش کریں، پھر بھی آپ نے فیصلہ جو دینا ہے آپ نے جسٹس سے دینا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ جو ہے یا منافق ہے، اگر کوئی فیصلہ ہے تو آپ نے جسٹس سے دینا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیوں جوز ان کے پاس آ رہے تھے فیصلے کے لیے؟ یعنی اس وقت تک جوز جو ہیں وہ اسلامک اسٹیٹ کے پوری طرح فل فلیجڈ سبجیکٹس نہیں بنے تھے، آپ کو بتایا تھا نا یہ شروع کا دور تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے اور جب جوز ان کے ساتھ تھے، ابھی ان کے عہد و پیمان چل رہے تھے، ان کے ریلیشن شپس بلڈ ہو رہے تھے، اگریمنٹس بن رہی تھیں، جس میں کہ جوز کو بھی آٹونومی تھی، ٹھیک ہے نا، انٹرنل آٹونومی ان کو بھی تھی، تو ان کے جو ڈسپیوٹس تھے ان کے اپنے ججز، جوز جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا تورا وہ خود جج کرتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کو لگتا تھا کہ یہ تورا کی جو رولنگ ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کر رہی ہے، تو وہ کیا کرتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باؤنڈ نہیں تھے لیگلی کہ تورا کا کریں، تو وہ کیا کرتے تھے، پھر اپنا کیس لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ایسے کیسز کے بارے میں، تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جج کو اپوائنٹ کرتے تھے اور کہتے تھے آپ ان کا کیس سن لیجئے۔ بٹ ان کیسز جہاں پر ان کا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ وائلیٹ ہو رہا ہے، ان کا انٹرسٹ جو ہے پورا نہیں ہو رہا ہے، تو وہ اپنے ڈسپیوٹ کیا کرتے تھے اپنے ریلیجس لا کے لیے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتے تھے، تو وہ یہ اس ہوپ میں جاتے تھے کہ ہمیں ایک ڈیفرنٹ رولنگ مل جائے گی، جو ہماری تورا کی رولنگ ہے وہ نہیں ملے گی، ڈیفرنٹ رولنگ ملے گی۔ اس کی ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دیتی ہوں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ کچھ جوز جو ہیں، کچھ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ایک جوئش یہودی عورت اور ایک یہودی مرد دونوں نے ایڈلٹری کمٹ کی ہے، دونوں نے زنا کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا تورا میں اس کی کیا سزا ہے، تورا what does تورا say about stoning the adulterers، پوچھا ڈائریکٹ ان کو، یہودی کو پوچھا، تو کہ جب انہوں نے آ کے بتایا تو انہوں نے کہا اب اس آدمی نے کیا جواب دیا، جو لوگ کیس لے کر آئے تھے وہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کے کرائم کو پبلسائز کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کو فلاگ کرتے ہیں، بس ان کو فلاگ کرتے ہیں، ان کو سٹوننگ کا نہیں بولا،
اب آپ پوچھیں, وہ ڈائریکٹ سوال پوچھ رہے ہیں کہ واٹ ڈز تورا سے اباؤٹ اسٹوننگ ایڈلٹررز, یعنی جو سنسار کرنا ہے اس سے. تو وہ کہتے ہیں نہیں, ہم ان کو اس کو سب کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھیں پبلسائز کرتے ہیں ان کے کرائم کو, اور پھر ان کو سب کے سامنے کوڑے پڑتے ہیں. عبداللہ ابن سلام وہ جوئش ریبائی تھے جو کہ مسلمان ہو گئے تھے. اب وہ ریبائی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے, تو ان کو تو دونوں چیزیں پتا تھیں. انہوں نے فوراً کہا, انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ کہہ رہا ہے آدمی, تورا میں بھی سٹوننگ ہے, تورا میں بھی سٹوننگ ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا تورا لائیں اور تورا کو کھول کے دیکھیں. جب تورا کو کھول کے دیکھا تو ان میں سے ایک آدمی جو لے کر آئے تھے, اس نے جیسے یہ تورا کھلا ہوا ہے نا, ایک طرف ایسے اپنا ہاتھ رکھ لیا نا اس کے اوپر, اس ورس کو جس میں لکھا ہوا ہے کہ تورا جو ہے اس کو اوپر ایسے کر کے ہاتھ, سوری, تورا میں جو لکھا ہوا ہے کہ سٹوننگ کرنا ہے, سنسار کرنا ہے, تو اس کے اوپر اس نے اپنا ہاتھ ایسے کر کے رکھا اور اس کے بعد آگے کا پڑھنا شروع کر دیا. عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اپنا یہ ہاتھ ہٹاؤ, یہ ہاتھ ہٹاؤ, مجھے دیکھنا اس کے نیچے کیا لکھا. وہ تو رہبائی تھے, ان کو سب معلوم تھا اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. جب انہوں نے وہ ہاتھ, جب اس آدمی نے ہاتھ اٹھایا تو پڑھا تو اس وہ ریلیونٹ ورڈز جس کو چھپایا تھا اس میں سٹوننگ لکھا ہوا تھا. مطلب اس میں یہودیوں کے, عیسائیوں کے, سب کے لاز میں سٹوننگ تھی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں, خود ہی پھر مان گئے اور کہنے لگا کہ ہاں عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. It specifies death by stoning. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی وقت جب انہوں نے دیکھ لیا کہ تورا کی بھی یہی سزا ہے اور قرآن کی بھی یہی سزا ہے, تو پھر انہوں نے کیا, ان ایڈلٹرز کو سٹون کرنے کی, ان کو سٹوننگ ٹو ڈیتھ کی سزا دے دی. اور پھر یہ بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی, آپ پورا پڑھ لیجیے گا, اس میں بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے. تو اس میں آخری سینٹینس جو لکھا ہے بڑا عجیب سا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا, کس کا تھا, کس نے بتایا تھا, عبداللہ ابن عمر, ہاں. تو وہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ ساری نریشن دی اور اس میں یہ لکھا ہے کہ I saw the man bending over the woman to shelter her from the stones. کہ وہ آدمی جو ہے وہ عورت کو بچانے کے لیے اس کو, کیونکہ وہ جو پتھر مار رہے تھے, سنسار کر رہے تھے, تو وہ آدمی جو ہے اس عورت کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا. بڑا سیڈ مطلب ہے, دیکھیں تو بڑا مطلب دل پہ اثر ہوتا ہے. زنا کیا, زنا کی سزا ملنی ہے, یہ نہیں کہ سزا نہیں ملے گی, لیکن دل تو سیڈ ہوتا ہے نا. بخاری اور مسلم میں ہے یہ. تو فیکٹ یہ ہے کہ پرسکرائب پنشمنٹ جو ہے, جو اصل میں جو ہے وہ سٹوننگ ہی تھی. لیکن پھر یہودیوں نے کیوں اس کو چینج کیا؟ جب ایڈلٹری بہت کامن ہوتی گئی اور ان کے رولرز نے اس رول کو جب اڈاپٹ کیا, انہوں نے یہ رول کیا کہ جب ریسپیکٹیبل پیپل ہوتے ہیں, اگر وہ ایڈلٹری کمٹ کریں, امیر ہے, اتھارٹی والا ہے, ریسپیکٹیبل ہے, نوبل فیملی کا ہے, تو اس کو انپنش چھوڑ دیتے تھے, اس کو پنش نہیں کرتے تھے. اور جب آرڈنری پیپل کنوکٹ ہوتے تھے تو اس کو سٹون کرتے تھے. تو ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ اس سے کامن لوگوں میں کافی ریزنٹمنٹ ہو گئی. ان کو یہ بات بہت بری لگ رہی تھی کہ جب امیر لوگ یہی گناہ سرزد کرتے ہیں تو اس میں ان کو سزا نہیں ملتی ہے, وہ چھوٹ جاتے ہیں, جیسے ہر امیر بندہ چھوٹ جاتا ہے, تو اس میں وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے پھر تورا کے لاز کو آلٹر کر دیا, انہوں نے ان کو چینج کر دیا, اور نیا رول انہوں نے یہ بنا دیا کہ ایڈلٹرس اور ایڈلٹریس دونوں جو ان کو لیش کیا جائے گا, ان کو کوڑے مارے جائیں گے, ان کے منہ کو کالا کیا جائے گا, their face would be blackened and they will be made to ride on donkeys seating in a backward looking position. ڈونکی پہ بٹھا کے الٹا کر کے مارکیٹ میں ان کو لے جایا جائے گا پبلک میں, تو لوگوں کو پتا چلے کہ اس نے یہ کیا. مطلب وہ پتھر مار مار کے, سنسار کر کر کے جو مارتے ہیں, اس سے یہ سزا تھوڑی کم تھی. تو انہوں نے پھر یہ کرنا شروع کیا, انہوں نے اپنے لاز چینج کر دیے. آیا نمبر 43 ہے, آیا نمبر 43, وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. وَكَيْفَ اور کیسے, and how, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں but how, کیسے, يُحَكِّمُونَكَ how can they appoint you, how can they ask you for judgment, آپ کو کیسے وہ پوچھتے ہیں, وَعِنْدَهُمْ جبکہ ان کے پاس, while they have with them التوراۃ, how can they appoint you a judge while they have with them the Torah. مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیسے وہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ ان کے پاس توراہ موجود ہے. فیہا حکم اللہ, اس کے اندر in it is the command of Allah or the judgment of Allah or the ruling of Allah. توراہ میں بھی وہی رولنگ ہے. تو لیکن اچھا اردو میں ہے, لیکن کیسے وہ فیصلہ کرائیں آپ سے, یا کرنے کو آتے ہیں آپ کے پاس, جبکہ ان کے پاس توراۃ ہے اور اس میں اللہ کا حکم ہے. اور پھر کیا ہے, ثم یتولون من بعد ذلک,
then they turn away after that. जब आप फैसला दे दें फिर वो टर्न अवे भी कर लेते हैं, फिर वो मुंह फेर लेते हैं. तो उर्दू में आप कहेंगे फिर वो मुंह फेर लेते हैं उसके बाद, then they turn away after that. वमा उलाइका बिलमुमिनीन, वमा, so not उलाइका, they are बिलमुमिनीन are believers, they are not believers. बस नहीं है वो ईमान लाने वाले, यानी कि वो ईमान लाने वालों में से नहीं है. जब वो आपके पास फैसला करने आते हैं और आप उनको जज करते हो और वो आपके जजमेंट से मुंह फेर लेते हैं तो वो ईमान लाने वाले नहीं है. तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उनकी क्लियर डिसऑनेस्टी बताई, किस तरह वो लोग कितने डिसऑनेस्ट हैं, किस तरह जो रिलीजियस पीपल उनके थे, किस तरह उन्होंने, जो इनके रैबाइज थे, ये रैबाई जिनके हम बारे में बात कर रहे थे ये तो मुसलमान हो गए थे, लेकिन उनके जो रिलीजियस रैबाइज थे, किस तरह वो लोगों के ऊपर अपनी पाइटी का, अपने मुत्तकी होने का, अपने रिलीजियस नॉलेज का, अपने बुक्स के नॉलेज का, पूरी अरेबिया में उन्होंने एक धाक बनाई हुई थी कि हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम सबसे ज्यादा लिटरेट हैं. और क्लियरली वो लोग अपनी ही किताब का, अपनी ही तौरा का, जिसमें वो बिलीव करते थे, उसका एक क्लियर कट इंजंक्शन है कि स्टोन करो, डेथ तक उसको छुपा के रख दिया, उसको छुपा के रख दिया, उसको कंसील कर दिया. और फिर इस तरह क्या किया कि उन्होंने वो जुडिशियल केस जो है वो जब कंसील किया और फिर जाके, ये भी उसी आयत के साथ ये लिंक्ड है, उन्होंने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिसीजन के लिए कहा. और क्यों कहा, कैसे कहा, जो अल्लाह कह रहे हैं ना, कैसे कहा, जबकि वो तौरात उनके पास मौजूद है और उसमें वो बिलीव करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बिलीव ही नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज देयर मैसेंजर. तो देखें ये कितनी बात अजीब है, उस जगह पे जाते हैं जहां से उनको बिलीव भी नहीं करें, डिनाई भी करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रॉफिटहुड को डिनाई करें, लेकिन जा रहे हैं उनसे फैसला लेने. इससे बहुत क्लियरली पता चलता है कि वो कोई काम भी सिंसियरली नहीं करते थे, वो सिंसियर थे ही नहीं. उनका जो रिलीजन था वो सिर्फ अपनी इंटरेस्ट, अपने डिजायर्स को पूरा करने का था. और जब वो उनको कुछ बात नहीं माननी होती, वो तौरात के भी मुंह फेर लेते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहा उससे भी मुंह फेर लेते थे. क्यों? कि उनको कोई फायदा नहीं हो रहा है. एंड दे डिड नॉट माइंड इवन अप्रोचिंग द पर्सन, जो कि सबको पता है, सबको मालूम था कि इन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया है, और वो इसलिए कि शायद वो हमारी मर्जी की जजमेंट दे दें. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दे टर्न अवे सुम्मा तवल्लौना मिन बादि वमा उलाइका बिल मुमिनीन. अल्लाह ताला कह रहे हैं दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर, ये बहुत सीरियस मैटर है कि दे आर रिफरिंग समथिंग टू अल्लाह's मैसेंजर. वो जा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आर्बिट्रेशन के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके कह रहे हैं कि हमारा फैसला कीजिए. और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया बेस्ड ऑन अल्लाह's लॉ, वही लॉ जो तौरात में भी थी, वही लॉ जो कुरान में भी थी. और उस लॉ को फिर वो बाद में उसको मनसूख कर दिया गया, नसख हो गया, कुरान में खुद ही अल्लाह ताला ने नसख करने का हुक्म दे दिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में वो है. इसीलिए लोग इसका बहुत बड़ा वो बनाते हैं कि भाई कुरान में कहाँ लिखा है, कुरान में स्टोनिंग कहाँ लिखा है, कुरान में नहीं लिखा हुआ है, पहले था वो हट गया था, लेकिन लॉ स्टिल कंटिन्यूज. तो उसके बाद भी कंटिन्यू हुआ. तो बोथ जजमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल थे, तौरात का भी कुरान का भी, क्योंकि दोनों अल्लाह की तरफ से ही था, लेकिन वो उन्होंने मुंह मोड़ लिया. इसलिए मैं कह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने बहुत बीवेयर कहा है, इट इज अ बिग थिंग कि एक ट्रू बिलीवर जो है वो अल्लाह की लॉज को सबमिट ना करे. हम कह दें कि नहीं नहीं अल्लाह के लॉज हैं तो क्या हुआ, भाड़ में गए अल्लाह के लॉज, ये सब नहीं चलता है. हमें अल्लाह के लॉज पे एज मुसलमान हमने उस पर बिलीव करना है और उस पर अमल भी करना है. तो अगर वो क्लेम करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन वो अल्लाह के लॉज को, जैसे मैं और आप अगर हम क्लेम करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अल्लाह की कोई भी लॉ जो कुरान में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में, ऑथेंटिक हदीस में बताया, ऑथेंटिक लफ्ज़ यूज़ किया, ऑथेंटिक हदीस में बताई है, अगर हम मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हैं और हम फॉल्स क्लेम्स बनाते हैं, तो इस एटीट्यूड को अल्लाह ताला कहते हैं कि सर्टनली वो बिलीवर्स हो ही नहीं सकते. वमा उलाइका बिल मुमिनीन, वो हो ही नहीं सकते हैं. जो हमारी डिससेटिस्फैक्शन है विद द कुरान और विद द प्रॉफिट्स मैसेज, वो हमें बिलीवर्स के रैंक से निकाल देगी. इसलिए मैं इस पर जरा जोर दे रही हूँ, वो हमें बिलीवर्स के रैंक से निकाल देगी, नो मैटर हाउ एम्फेटिकली हम क्लेम करें कि हम बिलीवर्स हैं, हम मुसलमानों के रैंक से निकल जाएंगे. एक और आयत करते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद मैं रोक दूंगी यहाँ पर, क्योंकि फिर जरा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा.
إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ابھی اسی کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ انا انزلنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انڈیڈ وی انزلنا وی سینڈ ڈاؤن التوراۃ the Torah فیہا in it is what ہدی و نور. پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں ہدن و نور. ہدن کا مطلب ہے ہدایت اور نور کا مطلب ہے لائٹ. تو indeed we sent down the Torah, in it was guidance and light. بے شک ہم نے نازل کی تورات، اس میں ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے. یحکم judged with it النبیون, the prophets used to judge with it. جو prophets آئے وہ اس سے جج کرتے تھے. الذین اسلموا, those who submitted, یعنی کہ فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق. بیہا کا مطلب ہے اس کے مطابق. انبیاء یعنی جو نبیون ہوتے تھے ان لوگوں کے فیصلے کرتے تھے جو فرما بردار تھے. ان لوگوں کے فیصلے جب ہوتے تھے تو جتنے بھی نبی آئے وہ اس تورات کے بیس پہ، اس کی بیسس پہ فیصلے کیا کرتے تھے in accordance with the Torah. للذین ہادو, for those who became Jews, والربانیون والاحبار, and the rabbis and the scholars, ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے اور جو ربانی اور علماء تھے جن کے پاس کیا تھا بمستحفظو, یعنی with that جو ان کے پاس تھا. کیا چیز تھا؟ حفظہ. استحفظہ اس کو لکھ لیں. استحفظہ حفظہ استحفظہ یستحفظو استحفاظن. استحفظہ یستحفظو استحفاظن فارم کیا ہے؟ 10. تو جس کی حفاظت کرنا کہ بما with what they were استحفظو, یعنی ان کو دیا گیا تھا، ان کو انٹرسٹ کیا گیا تھا اس کی حفاظت کے لیے. من کتاب اللہ, from the book of Allah. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء, and they were upon it witnesses. اس لیے کہ وہ محافظ بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور وہ تھے اس پر گواہ. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ, so do not you fear the people. فَلَا تَخْشَوُا, do not you fear the people. وَخْشَوْنِي, but you fear me. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پس آپ نہ ڈریں لوگوں سے بلکہ آپ مجھ سے ڈریں. وَلَا تَشْتَرُوا, and do not you sell بِآيَاتِ, my verses, my ayat, my revelation, ثَمَنًا قَلِيلًا, for a price little یا low. اور نہیں آپ بیچیں میری آیات کو تھوڑی قیمت پر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے آپ کو کتاب لکھی ہے اس کو آپ چینج نہ کریں، اس آیات کو آپ انٹرپریٹ صحیح کریں، آپ اس کو بیچیں نہ. وَمَن لَمْ يَحْكُمْ, and وَمَن, and whoever, شرط ہے, and whoever لَمْ يَحْكُمْ, whoever does not judge بما انزل اللہ, with what sent down اللہ, اور جو نہیں فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو اتارا ہے اللہ نے. یہ من جو ہے یہ شرط ہے، اسم شرط. اس کا جواب کیا ہے؟ جواب الشرط فَأُولَئِكَ, then those هُمُ الْكَافِرُونَ, they are the ones who are the disbelievers. یعنی کہ جو فیصلہ اس اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرے گا، جو ججمنٹ اللہ کی ریولیشنز کے مطابق نہیں کرے گا، تو وہی لوگ ہیں کہ جو کہ کافر ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں ہم کو، توراہ کے متعلق بھی باتیں بتا رہے ہیں، پہلے بھی بتایا ابھی بھی بتایا کہ انا انزلنا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اسے اتارا، میں نے اس کو بھیجا، تورات کو میں نے نازل کی. اس میں کیا ہے؟ اس میں لائٹ بھی ہے اور گائیڈنس بھی ہے. گائیڈنس کس کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے، ان کو گائیڈنس دینے کے لیے، کیونکہ یہ آئی کب تھی تورات؟ بنی اسرائیل کے اوپر آئی تھی. اور نور کس لیے ہے؟ نور اس لیے کہ یہ لائٹن کر دیتی ہے، روشن کر دیتی ہے اس راستے کو جو کہ ان کو فالو کرنا تھا ان دیئر لائف. اور کس طرف یہ لے جاتی ہے؟ یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ ہمیں کس طرف لے کر جاتی ہے؟ ہمیں اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، اللہ کے پلیجر کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف. اس میں کیا چیزیں ہوتی، اسینشل چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہدایت اس میں کیا تھی؟ تورات میں بھی کیا ہدایت تھی، انجیل میں بھی کیا ہدایت تھی، زبور میں کیا تھی، اور اس میں کیا تھی، قرآن میں سب اگر آپ دیکھ لیں تو ہر ایک کے اندر جو ایسنس تھا، جس کی جو بالکل کرکس تھی، وہ کیا تھی؟ توحید.
ہر ایک میں توحید تھی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور پھر تھوڑا سا اس کے اندر اور کیا تھا, اس کے اندر ہدن و نور ہے. ہدن میں اور کیا چیزیں آ جاتی ہیں, ایک تو نور ہے توحید کے لیے, ٹھیک ہے, بالکل کلیئر راستہ, اور اس کے علاوہ ریچولز ہیں, ورشپ کے ریچولز ہیں جو فالو کرنے کے تھے تورات میں جس طرح تھے, اور ایک کوڈ آف لا, 3 چیزیں, ایک تو توحید 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 ہر ایک میں ہے, پھر ریچولز ہیں, کچھ احکامات ہیں, نماز اس طرح پڑھو, قرآن جو بھی نماز ہے, روزہ ہے, جو جس طرح ہمارے قرآن میں, اور پھر اس کے علاوہ ایک کوڈ آف لا تھا, یعنی وہ چیزیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں تعزیرات ہیں, یہ ہے وہ ہیں, اور پھر اس کا اپنی پریکٹیکل لائف کو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے, کس طرح ریگولیٹ کرنا ہے, کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے برائیوں سے اپنے آپ کو, اور کس طرح اللہ کی لاز کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, ابائڈ بائی دا لاز آف اللہ. تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی تھے ان لوگوں نے اس سے جج کیا, کس کو, جو سبمٹ ہوا, اور کن لوگوں کے لیے, جو جوز اور جو ریبائز تھے, اسکالرز تھے, ان کو اللہ نے کتاب دی تھی تورا. اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ تورا جو اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کے اندر لاز تھے, اس کے اندر احکامات تھے, اور وہ کمیونٹی کو دی گئی تھی, اس کمیونٹی کو, اور تمام پروفٹس جو تھے وہ آتے تھے اور وہ جج کرتے تھے اپنی اپنی کمیونٹیز کو انہی لاز کے مطابق, ٹھیک ہے نا. جوز جو ہیں وہ تورا کے مطابق کرتے تھے, بنی اسرائیل تورا کے مطابق کرتے تھے, جو ریبائز اور جو اسکالرز اور ججز ہیں وہ اسی تورا کے ساتھ کرتے تھے, کیونکہ ان کو انٹرسٹ کیا گیا. تو تحفظو, میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ان کو کیا ورڈ تھا, استحفظو, جن کو انٹرسٹ کیا گیا تھا, جن کو حفاظت کے لیے دیا گیا تھا. کیا دیا گیا تھا ان کو, ریبائز اور اسکالرز کو, کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں, اس کو پروٹیکٹ کریں, اس کو بگاڑیں نہیں, اس کو چینج نہ کریں. تو جو نبی تھے انہوں نے, سارے نبی جنہوں نے امپلیمنٹ کیا اللہ کے لاز کے, انہوں نے ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کے آگے بالکل سبمٹ کر دیا, ہمبلی اور ایبسولوٹ کمپلیٹ ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ تمام فیصلے کیا کرتے تھے. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا کہ ہم ڈیوائن ہیں, یہ ہماری لا ہے, کسی نبی نے بھی نہیں کیا. اب یہ لوگ کہتے ہیں نا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق, تو عیسیٰ علیہ السلام نے خود کبھی بھی نہیں کہا کہ میں ڈیوائن ہوں, لیکن ان لوگوں نے بہت اچھی طرح ان لاز کو امپلیمنٹ کیا. لیکن یہ جو ریبائز تھے اور یہ جو اسکالرز تھے, انہوں نے اس میں چینجز کر لیے. اور پھر کیا, یہ لوگ جو تھے ان کو بنایا گیا تھا کانو علیہ شہداء, they were upon it witnesses, یہ لوگ witnesses تھے, ان کو they were required to witness to its truth. وہ نبی بھی اور یہ تمام جو اسکالرز ہیں اور ریبائز ہیں, ان سب کو. تو نبیوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنی لائف جو ہے اس وقت جو انہوں نے گزاری, انہوں نے تمام لاز کے مطابق گزاری, اور انہوں نے اپنے اوپر بھی اس کو امپلیمنٹ کیا اور کمیونٹیز میں بھی امپلیمنٹ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ فلا تخشوا الناس واخشونی, کہ آپ لوگوں سے مت ڈریں, آپ مجھ سے ڈریں. کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ بیکاز اللہ کو معلوم تھا کہ اپوزیشن آئے گی, جو اللہ کے لاز ہیں اس کو لوگ اپوز کرنے کی کوشش کریں گے, لوگ اس کو بدلنے کی کوشش کریں گے, لوگ اس میں کوئی نہ کوئی لوپ ہولز نکالنے کی کوشش کریں گے. اور خاص کر جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ود دس میسج, دے مسٹ بی پریپیئرڈ, دے مسٹ بی ریڈی کہ وہ سیکریفائس کریں. جب لوگ اپوز کریں اللہ کے لاز کو, تو وہ برائب میں نہیں آ جائیں, وہ ان سے رشوت نہ لیں, وہ اپنے ڈیزائرز کو نہ دیکھیں, وہ جو ہیں وہ اس کو امپلیمنٹ کریں. بہت اسٹرکٹ آرڈرز ہیں اللہ کی طرف سے, جسٹس جسٹس جسٹس, امپلیمنٹنگ دا لاز آف اللہ. تو اللہ کہتے ہیں ان سے بھی نہ ڈرو کہ جو ٹائرنٹس ہیں, جو اپریسرز ہیں, جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, یا کسی سے بھی, آپ کسی سے بھی نہ ڈریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ کسی سے بھی نہ ڈریں, اور جو پرانے نبی تھے ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ کسی سے بھی نہ ڈریں. Nothing should deter them from implementing Allah's law. کیونکہ اگر وہ اللہ سے ڈریں گے, ہم اور آپ اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں؟ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے, ہم کسی اور سے نہیں ڈریں گے. When we fear Allah, we don't fear anybody else. Because fearing him کیا ہوتا ہے, باقی تمام فیئر سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں, ہم اس کو ڈسپیل کر دیتے ہیں, اپنے سے دور کر لیتے ہیں, صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے, اس پورے کا یہی پوائنٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. اور پھر اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سیف کیپنگ کے لیے, پروٹیکشن کے لیے دی ہے, وہ لوگ اس کو چینج کر دیں گے. وہ امپلیمنٹ خود بھی نہیں کریں گے, خود طریقے سے کریں گے, اور ان کو ٹیمپٹیشنز ایسی ہوں گی, ورلڈلی ٹیمپٹیشنز, برائبز ہیں, یہ ہے وہ ہے, اتھارٹی ہے, نیم ہے, فیم ہے, اس کی وجہ سے وہ لاز کو چینج کر لیں گے. تو جن لوگوں کے پاس پاور ہے, منی ہے, وہ ہر ٹائپ کی چیزوں کو, ہر چیز کے ٹائپس آف پلیجرز کو وہ یوز کریں گے, اور وہ اللہ کی لیجسلیشن کو اپوز کریں گے. یہ اللہ کو معلوم تھا.
اور پھر وہ ججز کو وہ یا ریبائز کو جس کی بھی بات ہے ان سب کو یہ فلیٹر کریں گے کیونکہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں, ہم آپ کو وہ دیتے ہیں, اور ان کو برائب کرنے کے لیے. اور ہر جنریشن میں یہ لوگ ہیں, ہر ریلیجن میں یہ لوگ ہیں, پروفیشنل کلیرکس جس کو کہتے ہیں, یہ لوگ کیا کہتے ہیں, یہ لوگ ایسی ٹیمپٹیشن کو ہمیشہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ اس پہ دے گو اپنا اس پہ کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں, ان ٹیمپٹیشنز ان کو وہ لے لیتی ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری آیتوں کو, میری احکامات کو, میری رولنگز کو don't sell it for a small price. اسمال پرائز کا مطلب کیا ہے کہ جو پرائز آپ کو اس کے بدلے ملے گی, جو برائب ملے گا, جو کچھ بھی چیز مل جائے گی, اسٹیٹس مل جائے گی, اتھارٹی مل جائے گی, پوزیشن مل جائے گی, جو بھی مل جائے گا, وہ سب کچھ آپ اللہ کے لاز کو سائلنس کرنے کے لیے کریں گے, اللہ کے لاز کو ڈسٹورٹ کرنے کے لیے کریں گے, اور ڈاؤٹ فل رولنگز آپ جو ایشو کریں گے, یعنی فتواز, ابھی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, فتوے ایشو ہوتے ہیں نا, یا ججمنٹس ایشو ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں, تو وہ سب جو بھی پرائز کوئی آفر کرے گا, اٹ ول بی لو as compared to everything. اگر آپ اس دنیا کی تمام riches کو انکلوڈ کر لیں, دنیا کی ہر چیز کو, everything that is in this world, جو بھی چیز ہے, وہ پھر بھی اگر وہ سب کچھ بھی آپ بیچ دیں اور اس کے بدلے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سب لے لوں گا, آپ اللہ کے اس کو نہیں بیچتے ہیں. اگر آپ وہ سب چیزیں آپ کو مل رہی ہیں لیکن آپ اللہ کی آیات کو بیچ رہے ہیں, تو آپ کو کیا ملے گا؟ ان سب چیز کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا؟ صرف ہیل فائر, صرف ہیل فائر ہے. تو کیا چیز دیکھیں, اللہ جس کو, اور خاص کر دو قسم کے لوگ, ایک وہ جن کو ایک پوزیشن آف ٹرسٹ ملا ہوا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب حوالے کی کہ آپ اس کو پریزرو کریں, آپ اس کو پروٹیکٹ کریں, اور آپ خود امپلیمنٹ کریں اور کمیونٹی میں کریں. وہ بندہ جس پہ ٹرسٹ کیا اللہ نے, اگر وہ اس طرح کا کرے, وکٹ کام کرے, ٹریچری کرے, تو اس سے بری بات کیا ہوگی. اور نمبر 2, جو وٹنسز جس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کا ججمنٹ, کہ وہ فیکٹس کو ڈسٹورٹ کر دے اور وہ غلط ٹیسٹیمنی دے دے. پھر اللہ تعالیٰ لاسٹ لائن جو اللہ تعالیٰ ڈیسائسو اسٹیٹمنٹ ہے, وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جو کوئی نہ جج کرے اللہ کے لاز کے اکارڈنگلی, فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, کہ دین وہ کیا ہوں گے, وہ لوگ کیا ہوں گے, وہ کافرون ہیں, جو اللہ کے لاز کے مطابق اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہیں اور اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے ہیں. دس از ویری کلیئر آیا, اس میں کوئی مطلب دو رائے نہیں ہے, کوئی اس کو آپ ڈبل انٹرپریشن نہیں کر سکتی. جنرلٹی آف دس اسٹیٹمنٹ ہمیں بتا رہی ہے, اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو ٹائم اور پلیس, it is definitive, it applies to everyone جو اللہ کے لاز کے مطابق جج نہیں کرتا ہے. وہ چاہے مسلمان ملک ہو, مطلب مسلمان ملک کا رولر ہو, چاہے وہ مسلمان ملک میں جج ہو, چاہے وہ اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہو, چاہے وہ کسی پوزیشن پہ ہو, چاہے وہ کہاں بھی رہتا ہو اور کبھی بھی رہتا ہو, in whichever time, ہسٹری میں ہو, ابھی ہو, فیوچر میں ہو, جو بھی ہو, اور کہیں بھی رہتا ہو گلوب پہ, it applies equally to them and it applies equally to me and you. اور ہمیں اس لیے ہمیں سے یہی سبق سیکھتے ہیں کہ we have to spend our lives, we have to spend our whole life according to the law of Allah. یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے لاز کو چھوڑ کے اور کوئی کسی اور لاز پہ دیکھیں. جو عام آپ کو بتایا, جو عام لاز ہوتے ہیں, جیسے یہاں پر ابھی لاز ہیں, ڈرائیونگ کے لاز ہیں, ہیلتھ کے لاز ہیں, پارکنگ کے لاز ہیں, جو بھی ہیں اس سب کو تو ہم نے کرنا ہے نا, لا آف دا لینڈ کو. لیکن باقی جو لاز ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں جو امپلیمنٹ کر رہے ہیں, اٹ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو Allah's law. اور اگر ہمیں کوئی پوزیشن ملتی ہے تو ہمیں فالس ٹیسٹیمنی نہیں دینی ہے, اور جھوٹ کو سننا نہیں ہے, اور جھوٹ کو آگے بڑھانا نہیں ہے, کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں. اور کس رینک سے نکل کے, ایک بلیور کے رینک سے نکل کے ڈسبلیور کے رینک میں پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں, اور ہم اپنی کتاب سے ہدایت لیں, روشنی لیں, اور اللہ وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے, اور اس کام سے اپنے آپ کو بچا لیں جو اللہ کو ناپسند ہے. جی روحینہ, کوئی کویسچن ہے؟ کویسچن نہیں, آمین کہہ رہی تھی میں. ماشاءاللہ اچھی دعا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے ان سب ٹیمپٹیشن سے, دنیا کی ٹیمپٹیشن سے. دنیا کی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ہم ٹیمپٹ ہو جاتے ہیں. جی اور کوئی سوال ہے تو پلیز بولیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے, میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر فرض کریں جو کہ اس میں یہ ہے نا کہ کافر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر جو لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے وہ اس آیت کے مطابق کافر ہیں, تو انہیں دوبارہ سے کلمہ پڑھنا پڑے گا؟
یہ بہت ٹرکی ایشو ہے, بہت سینسیٹیو ایشو ہے جو رول نہیں کرتے ہیں اللہ کے لاء سے, جس کے پاس اتھارٹی ہے. اب دیکھیں اگر ایک ملک کا کوئی قانون ہے, ٹھیک ہے, ایک ملک ہے, اس ملک میں اگر کوئی ہے, اس ملک کا جو آئین ہے, جو کانسٹیٹیوشن ہے, اس قانون کے مطابق تو وہ جو جج ہے اس کو کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا, یا جو لائرز ہیں ان کو کرنا پڑے گا. تو ان کے لیے یہ اپلائی اس لیے نہیں ہو کہ وہ خود اگر قانون نہیں بنا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, اگر وہ قانون بناتے ہیں اور غلط بناتے ہیں تو یہ بہت ٹرکی ہے اس لیے کویسچن. لیکن میں اور آپ اپنے لیول پہ تو ہمیں یہی ہے نا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو نہیں مانتے, یا ہمیں مطلب سب سے کامن چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو 4 بیویوں کی اجازت کیوں دی. آپ دیکھیں کتنی کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ, لیکن پھر بھی ایک عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں دی, ہمیں کیوں نہیں یہ دیا. تو جب ایسی باتیں ہوتی ہیں, پہلے بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں, تو ایسی چیزوں میں ہم اللہ کی لاء کو ڈیفائی کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لاء مردوں کے لیے کیوں رکھا ہے. تو ایسی چیزیں اگر ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں, یا ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم فالس وٹنسنگ کر رہے ہیں کسی کی, ہم کسی کے لیے غلط ٹیسٹیمنی دے رہے ہیں, وہ اپنی زندگی میں ہم اپلائی نہیں کر رہے ہیں, تو پھر ہم غلط کام کر رہے ہیں. لیکن ان کا یہ ہے کہ اٹ از این ایکٹ آف کفر. اب وہ اسلام کے حدود سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں نکل جاتے ہیں, وہ یہاں پر اس وقت مشکل ہے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا. وی آر نو ججز, ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. وی ہیو نو اتھارٹی. تکفیر ہو جاتی ہے نا کہ ہم کسی کو کہہ دیں یہ تو کافر ہے. آج کل بہت کامن ہے, پہلے بھی کامن تھا, اب تک کامن ہو گیا بھائی, او یہ تو اس نے یہ کہہ دیا, یہ تو کافر ہے. کافر نہ کہا کریں, آپ یہ کہیں دس از این ایکٹ آف کفر. میں اپنے لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ کہیں دس از این ایکٹ آف کفر. یہ کفر کا ایک ایکشن ہے, ایک کام کفر کا ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین یو ٹوٹلی گو آؤٹ آف دا فولڈ آف اسلام. اگر آپ اللہ میں بلیو کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بلیو کر رہے ہیں. ابھی یہ کسی کا سوال تھا, میں نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں اور میں ڈیٹیلز بھی نہیں جانا چاہتی ہوں, لیکن کوئی عورت ہے جو کہ بہت پریشان ہے, جس کا ہسبینڈ جو ہے وہ جنوں سے, موکلوں سے, کیا بولتے ہیں, موکلوں سے, ان لوگوں سے وہ قسمت کا حال معلوم کرتا ہے, اور وہ اپنے جو بزنس ہے اس پہ بیس کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے. تو وہ عورت بہت پریشان تھی. جو آپ کا سوال ہے سیدہ, ایگزیکٹلی اس کا وہی سوال ہے. یہ 2 دن پہلے مجھے سوال آیا ہے کہ پھر اس کا کیا نکاح ویلڈ ہے. میں بہت پریشان ہوں گی. میں نے کہا مجھے لگتا تو ہے کہ ویلڈ ہے, کیونکہ اس طرح تو بہت لوگ ایسے کام کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, بیکاز اٹ از شرک, اٹ از حرام جنوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا. لیکن شرک ہے, حرام ہے, جو بھی ہے, لیکن کیا آپ کا نکاح ٹوٹ گیا یا ویلڈ ہے. تو پھر میں نے پوچھا ایک شیخ سے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایز لانگ ایز وہ اللہ پہ ایمان لا رہے, ایک اللہ پہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, وہ قرآن میں بلیو کرتا ہے, وہ زکوٰۃ دیتا ہے, اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, تو اس عورت سے کہیں کہ یہ اس بس صرف دعا کرے, کیونکہ اس کا نکاح خود بخود ٹوٹے گا نہیں, لیکن بس کیونکہ عورت کو ہسبینڈ کے اوپر اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو چینج کرے. یہ مرد کی ذمہ داری, ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہے وہ, اس کی ذمہ داری کہ وہ عورت کو سیدھے راستے پہ لائے. لیکن ہماری عورتیں بھی سیدھے راستے پہ نہیں آئیں گی جب ان کا دل نہیں چاہے گا. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بھائی میں نے تو اس کو سمجھایا, اب میری ذمہ داری نہیں, اب میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. تو ہمارے یہاں ایٹیچیوڈ یہ ہو گیا. تو بیوی ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, ہسبینڈ ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, تو ان چیزوں میں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس عورت کو بھی میں نے یہی کل جواب دیا. میں نے کہا کہ دیکھیں آپ تہجد میں اٹھیں اور دعا کریں. لیکن آپ سیدہ کسی اسپیسیفک کے بارے میں پوچھ رہی تھی یا ویسے ہی آپ پوچھ رہی تھی؟ نہیں, میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی. اور میں دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یہاں پر تو جو بھی کچھ ہے, بچے جو لائر ہیں یا جو بھی ہیں, وہ تو یہاں کے قانون کے مطابق جواب دیتے ہیں. کریں گے, آف کورس وہی کریں گے. تو فالس وٹنس تو نہیں کریں گے نا, فالس وٹنس صحیح نہیں لیں گے. یہ اس کا اختیار ہے لائر کا کہ وہ اپنی مرضی سے اگر کسی کو منع کر دے. میں اس کے پاس جاتی ہوں کوئی غلط کیس لے کے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, اب اس کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں, تو وہ مجھے نہ ایکسیپٹ کرے. صحیح بات ہے, بالکل. اپنی ڈسکریشن یوز کریے. پہلے بھی ہم نے یہ ڈسکس کر چکے ہیں. ہاں, لیکن وہ تو یہیں کے لا کے مطابق وہ کریں گے نا, وہ تو کیونکہ یہاں پہ اسلامی قانون تو نہیں ہے, تو جو یہاں کا لا ہے اس کے مطابق وہ کریں گے. ہاں, کرنا پڑے گا. صحیح. اور کوئی سوال؟ فرحت ویلکم بیک. آپ سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی, آپ آ گئی ہیں, بہت مس کر رہے تھے آپ کو بھی. اور کوئی کسی کا سوال ہے پلیز؟ السلام علیکم. سوری میرا اسپیکر نہیں کھل رہا تھا. السلام علیکم جی. الحمدللہ میں آ گئی. طبیعت ہو گئی تھی واپس آنے کے بعد میں. ٹرپ اچھا جی الحمدللہ بہت اچھا تھا جی. تھینک یو.
اور عارفہ وہ حدیث آپ کو میں نے ڈال دی تھی نا، جو آپ نے نماز کے بارے میں پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا قبر میں، تو میں نے آپ سے کہا نا قبر میں یہ 3 سوال ہوتے ہیں دوسرے، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین اور آپ کا نبی، تو یہ پوچھیں گے، لیکن جو اس کے بعد جب ججمنٹ سٹارٹ ہوگی، قبر کے بعد ججمنٹ کب ہوگی، وہ تو یوم قیامت ہوگی نا، مطلب یوم ججمنٹ جس دن ہوگی، اسٹینڈنگ یوم اسٹینڈنگ ہوگی اس دن، تو اس کے بارے میں یہ تھا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گی. جی میں نے پڑھ لی تھی. جی جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ چلیں پھر لیٹس میٹ آن تھرسڈے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.